السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے رجب علی اور آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدام حسین رضوی صاحب۔ تو آج پھر ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے تقلید، تقلید کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، یہ کیا ضروری ہے اور کس کے لیے ضروری ہے؟ جی رجب بھائی، کیونکہ ہمارا جو ہے نا یہ سلسلہ، تو ہم نے یہ ذہن بنایا کہ عام فام گفتگو کی جائے، ورنہ اب تقلید کی اگر علمی بات کریں تو وہ تو عوام سمجھنے سے اسے مطلب مشکل ہوگی، علماء والی بحث ہو جائے گی۔ تو عام ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عام فام جو ہے نا زبان میں اور بات کو سادہ کر کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اصل مقصود تو ہاں، تقلید میں مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، آپ مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے، یہ بتائیں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا یہ کام ہوا تو آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ اب آپ آگے سے اس سے دلیل نہیں پوچھتے، یہ نہیں کہتے وہ قرآن کی آیت لائن جس میں لکھی ہے ہو گئی ہے، جس میں یہ لکھی ہے حدیث وہ لائن جس میں آپ کیوں آپ ایک یقین کر لیتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، یہ قرآن و حدیث پڑھے ہوئے ہیں، مجھے ان پر اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی یعنی کہ اس کے اصولوں کے تحت مجھے مسئلہ بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، تو میں زیادہ بات میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، میں یقین کر لیتا ہوں، اور عوام ایسے ہی کرتی ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی کام کروانے جائیں گاڑی کا اپنی کا، تو وہ کہے یہ خرابی ہے، اب آپ اعتماد کرتے ہیں اگر یہ بندہ ایماندار ہے باقی یہ خرابی ہوگی، آپ اسے پوری ڈیٹیل نہیں پوچھتے کہ وجہ کیا ہے، اس لیے کیا مجھے پورا ثبوت ہو، دلائل تو، ٹھیک ہے، تو کیوں آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ یار یہ صحیح بات ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح تقلید اس بات کو کہتے ہیں کہ جو مسائل، حالانکہ تقلید جو مطلب دو طرح کی ہے تقلید۔ ایک یہ ہے کہ لیکن جو قرآن و سنت سے واضح احکام ہے نا اس میں تقلید نہیں، کیسے؟ اس میں تقلید جیسے شراب شراب حرام ہے، یہ واضح ہے، لیکن اس میں جو قرآن و سنت میں واضح احکام آگے ہیں نا تو اس میں تقلید ہے نہیں، کیونکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ نے کسی عالم مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر لینا ہے، یعنی اس کی غور و فکر کو مان لینا ہے کہ ہاں یار اس نے غور و فکر ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ قرآن حدیث کا ماسٹر ہے تو میں ٹھیک ہے اس کی بات مان لیتا ہوں، یہ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے حضرت معاذ کو مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، کتاب العلم میں ہے کہ حضرت معاذ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ ایک بستی کی طرف جاؤ اور ان جا کر دین سکھا کے آؤ۔ تو فرمایا کیا کرو گے اگر وہ تم سے سوال کریں گے؟ ہم مجھے بتائیں حضرت معاذ جائیں گے بستی والے حضرت معاذ سے سوال کریں گے کہ نبی پاک سے کریں گے؟ حضرت معاذ سے کریں گے نا، کیوں؟ یہی تقلید ہے، کیونکہ یہ رہنما ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ عالم ہیں، تو ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو فرمایا تم سے سوال کریں گے کیا کرو گے؟ فرمایا میں قرآن سے مسئلہ کروں گا، فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر قرآن سے نہ ملے فرمایا حدیث سے لوں گا، فرمایا حدیث سے نہ وہ تو پھر تو فرمایا پھر میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے ان اصولوں کی روشنی میں میں جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، قیاس، اس کو قیاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی اصل میں اس پر لوگوں کا اختلاف ہے، تو یہ قیاس تو صحابہ سے ثابت ہے۔ تو آقا علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، قیاس کرو گے، نہیں، فرمایا بلکہ حدیث میں ہے آپ نے آقا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے اس غلام کو، میرے صحابی کو جو ہے وہ اتنی دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ تقلید ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی رہنما سے پوچھ لینا خود ہے، دیکھیں آپ کا جوتی بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ جاتے ہیں کسی جو اس کو ٹھیک کرنا کا ماہر ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی ہے، اسی طرح دین کے بارے میں بھی خود ہرزہ آزمائی نہیں ہوتی بلکہ کسی ماہر کے ساتھ پوچھ سے رہنمائی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تقلید ہے۔ اگر ہم بجائے تقلید کے کہ وہ ان پر اعتماد کریں، خود اگر قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم ڈائریکٹ ایک ثواب بھی ملے گا ظاہری بات ہے قرآن پاک پڑھنے کا اور خود ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہم خود کیوں نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خود بھی تو سیکھنا پڑے گا، جی ہاں سیکھیں، اس نہج پر آئیں، اپنا وہ مقام پیدا کریں، اس میرٹ پر آئیں تو پھر بات کریں گے۔ آج کل تو مجتہد ہی کوئی نہیں ہے، آج تو مجتہد ہی کوئی نہیں ہے پورے زمانے میں، تو مجتہد کے مقابلے میں کیسے کوئی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہاں وہ مقام حاصل کریں پھر ٹھیک ہے آپ بھی مجتہد ہوں گے۔ پھر مجتہد کے لیے کون سا مقام حاصل کرنا، کیا وہ کوئی آسمان سے اترتا ہے یا کیا؟ نہیں، مجتہد آسمان سے نہیں اترتا، مجتہد اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، میں یہ عرض کرتا ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، ٹھیک ہے، اپنا کاروبار ہر چیز چھوڑ کر صرف انہوں نے اپنی زندگی کے تمام سال انہوں نے قرآن و حدیث میں لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک عبور حاصل کرتے ہیں، اور پھر علماء جو ہوتے ہیں وہ واقعی تسلیم کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی بندے کا علم ہے اور یہ اس ملکے تک پہنچ گیا ہے، یعنی اتنی دسترس قرآن پر اور اتنی دسترس اور غور و فکر اور دقیق نظری قرآن و حدیث میں اور دن رات مطالعہ اور اسی میں مصروف رہ کر تو ایسا مقام حاصل کر لینا
کہ قرآن و حدیث میں ایک جو ہے وہ اچھی خاصی مضبوطی حاصل کر لینا، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ اس میں نظر غور و فکر کر لینا اور ایک مقامی اشتہار پر پہنچ جانا، تو یہ ہے وہ مجتہد ہوتا ہے، ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تقلید ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر سمجھ لیں کہ چارہ نہیں ہے تقلید کے بغیر، تقلید کریں گے تو ہی ہم قرآن و حدیث کی جو روح ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب تقلید کن کن کی ہم کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی نہیں پیدا ہو سکتا جس کی تقلید کی جائے؟ صرف نبوت کا دروازہ بند ہے میرے آقا علیہ السلام پر، اتحاد کا دروازہ بند نہیں، لیکن چلے اس کو اتفاق کہہ لیں کہ آئے تو صحیح نا کوئی، جی آئے تو صحیح کوئی، اس نہج کا آئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کیونکہ وہ ایک کہہ لیں کہ اللہ پاک کے بھی بعض اوقات چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بھی بعض لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا جاتا ہے اور ان کو اللہ پاک کی طرف سے ایک ذہانت عطا فرما دی جاتی ہے، جیسے امام اعظم کی ذہانت کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ یہ علماء چار ہی، ٹھیک ہے، علماء ایسے آئے ہیں کہ جو علم میں اور اجتہاد میں جو ہے وہ ایک فوقیت ہے جن کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور باقی سارے ان کے شاگرد ہی ہیں آگے، ٹھیک ہے، تو ان کے اصولوں پر ہی جو ہے وہ آگے سارا فقہ کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، دین کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو چار امام ہیں، دیکھا گیا کہ ان کے جو مقلدین ہیں ان کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے مسائل میں بہت زیادہ فرق ہے، کہ بعض کے نزدیک جیسے مثال لے لیں کہ امام اعظم کے نزدیک جو وضو میں چوتھائی سر کا وسا کرنا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک صرف ایک بال یا تین بال اگر وہ مسا کہیں کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اور امام اعظم کے نزدیک اگر وہ کرتا ہے تو اس کا وزن نہیں ہوگا، اور امام مالک کے نزدیک کہ وہ پورے سر کو جب تک تر نہیں کرے گا تو مسا پورے سر کو گھیرنا ہے اس مسے میں لازم ہے۔ تو اب اتنا اختلاف ہے، اور وہ ہے کہ اگر مطلب ایک کی پیروی جو کم والا ہے اس کی کریں گے تو ان کے دوسروں کے نزدیک نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، تو اتنا اختلاف کیوں ہے؟ مطلب جب قرآن و حدیث سے ہی انہوں نے استدلال کیا ہے تو اس اختلاف کی کیا وجہ اتنی زیادہ؟ اصل رجب بھائی اگر آپ اس پر غور کریں نا ایک پہلو سے، تو یہ اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ ان کی حقانیت ہے، کہ یہ صحیح اپنی غور و فکر اپنی ضمیر کی بات پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ کیا چلو میں بھی یہ کرتا ہوں، یہ نہیں ہے، کیونکہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، کتاب الامارت میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں کتاب الامارت میں ہے کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجتہد جو جس کے پاس یہ مرتبہ اتحاد یہ اس علم کے مقام پر فائز ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ صحیح جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو جب صحیح پہنچ جائے، صحیح مسئلہ اخذ کر لے، عند اللہ جو مسئلہ واقعی وہی ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور مجتہد اگر غور و فکر کرے کوشش کرے لیکن اس سے غلطی ہو جائے، نیت اس کی اچھی تھی، اس نے غور و فکر کیا، لیکن انسان ہے، ذہن ہے انسان کا، وہ بعض اوقات ناقص رہ جاتا ہے، تو اگر اس میں غلطی ہو جائے تو پھر اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کی پیروی جو کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پھر اس کا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مجتہد ہے تو اللہ پاک نے اس کو یہ کہہ لیں کہ اختیار دیا ہے، یا اس کو یہ اللہ پاک نے یہ ایک رعایت دی ہے کہ اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اس پر اس کو پکڑ نہیں ہوتی، لیکن یہ کس کا خاصہ ہے؟ مجتہد کا خاصہ ہے۔ جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی اور وہ مسائل ہے بھی سب مختلف ہی، تو کیا آج کے دور میں مطلب وہ 1000 یا 1200-1300 سال سے اختلافات چلتے آ رہے ہیں سب میں، تو کیا آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا حکومتی لیول پر یا ایک ورلڈ وائڈ کے سب جو ہیں وہ ایک مسائل پر اتفاق کر لیں، اور سمجھ لیں کہ جب ان میں بھی جو 4 امام ہیں ان میں بھی خطا کا احتمال ہے کہ ان میں سے بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، تو کیا اب اگر متفق ہو جائیں سب لوگ ایک ہی طرح نماز پڑھیں، ایک ہی طرح سارے مسائل ان کے ایک طرح کے ہو جائیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اختلاف تو رحمت ہے، صحابہ کرام میں اختلاف تھا، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب یہ اختلاف، اس اختلاف کو تو رحمت کہا گیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں خود اختلاف تھا، حضرت عائشہ حضرت ابن مسعود کا کئی مسائل میں اختلاف، حضرت ابن عباس کا حضرت عائشہ کے کئی مسائل میں اختلاف، آپ بھی مجتہدہ تھی، تو یہ اختلاف تو صحابہ میں تھا، اس اختلاف کو رحمت کہا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو جس کی پیروی کرتے تھے صحابہ میں بھی یہ تھا کہ جو جس کی پیروی کرتے تھے وہ اس حساب سے وہ اس کو ہی فوقیت دیتے تھے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بخاری میں بھی ہے، مشکوٰۃ میں بھی ہے، کتاب البیوع میں ہے، باب الفرائض میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہے، آپ سے مسئلہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لا تسألوا ما دام فیکم حبر، فرمایا جب تک یہ حاذق اور عالم بندہ یعنی حضرت ابن مسعود تم میں ہے مجھ سے سوال نہ کرو، ان سے سوال کرو، یہ علم میں مجھ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ میں بھی یہ بات تھی کہ وہ جو ماہر تھا جو زیادہ تو اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کئی ماہرین تھے، تو جب ان میں اختلاف بھی ہوا ہے تو یہ اختلاف رحمت ہے، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو حق و باطل والا اختلاف ہے، یا جو کہہ لیں کہ اصولی اختلاف نہیں ہے، روحی اختلاف ہے۔
اچھا، اصول میں اختلاف اور فروع میں اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اصول میں اور اصول و فروع ویسے جو حقیقتاً یہ لفظ بولے جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اصول سے مراد عقائد ہوتے ہیں، جو نظریات ہیں جی، ان میں اختلاف یہ رحمت نہیں ہے، یہ اختلاف فرقہ بازی ہے، جیسے میں نے یہ پہلے وضاحت کی یعنی توحید و رسالت توحید جو و ہے رسالت یہ سب میں یہ ایک ہے، فکس ہے عقائد میں سارے ساتھ چاروں ہیں۔ اماموں میں۔ ہاں وہ مسائل میں فروعات میں اختلاف ہوا ہے، جو چاروں اماموں میں جو یہ اختلاف ہے نا تو لوگوں کو پتہ نہیں، علم نہیں ہے، جہالت اتنی ہے، ہم کیا کریں؟ لوگ اماموں میں چاروں اماموں میں جو اختلاف ہے نا وہ نظریات کا نہیں، عقائد کا نہیں ہے، عقائد سب کے ایک ہیں۔ اس کی وجہ کہ توحید رسالت یہ قرآن و حدیث میں واضح اور متعین باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اتحاد والا معاملہ نہیں ہے، غور و فکر والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے وضاحت نہ ہو، عقائد سب کے ایک ہے، صرف مسائل میں جو ہے وہ اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، فروعات میں حلال و حرام میں فروعات میں اختلاف ہے، عقائد میں اور اختلاف مسائل میں اختلاف پیدا ہونے کی بھی کچھ وضاحت کرنے کی یہ وجہ کیا ہے کہ حدیث میں تعارض یا قرآن و حدیث وجہ یہی ہے نا، اب ہر امام کے پاس دلائل ہوتے ہیں، ہر امام کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، یعنی ہر امام اس چیز کو اپنا جو اس کا موقع ہے قرآن سے یا حدیث قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے امام شافعی کا یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر یعنی امام کے پیچھے بھی آپ کیا کریں گے؟ قرأت کریں قرأت کریں، ٹھیک ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب بعض جہلاء ہے نا وہ یہ کہتے ہیں لو جی حنفیوں نے تو حدیث چھوڑ دی، یہ بڑی قابل غور بات ہے، حنفیوں نے حدیث امام کے پیچھے لگ گئے، امام کے پیچھے، امام نے کہا کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی تو انہوں نے جناب چھوڑ دیا، واضح حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لو جی چھوڑ دی جنہوں نے حدیث، یہ غلط فہمی اور یہ ایسے اپنا جو ہے نا وہ پکی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کیا ہے۔ جی، امام اعظم نے حدیث نہیں چھوڑی، امام اعظم کے دلائل کیا ہے؟ امام اعظم نے قرآن کو بھی فالو کیا، قرآن یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو اور سنو۔ مفسرین نے باتفاق مفسرین یہ قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے متعلقہ آیت کریمہ ابن عباس نے فرمایا، دیگر معتبر مفسرین نے ابن جریر وغیرہ تک نے فرمایا کہ یہ کیا ہے قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے متعلقہ ہے۔ اب امام اعظم کے آگے قرآن بھی ہے، امام اعظم کے آگے حدیث بھی ہے۔ ہمارا امام اعظم وہ ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ حدیث کو لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، اور قرآن کو لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں، نہیں۔ امام اعظم علم کی اس چوٹی کا نام ہے کہ جو قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، نبی کی حدیث پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے، کیسے؟ فرمایا جب امام کے پیچھے پڑھیں گے اور امام پڑھے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے، خاموش رہ کر سنیں گے، اور جب اکیلے پڑھیں گے تو پھر حدیث پر عمل کریں گے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو ہم نے حدیث پر بھی عمل کیا ہے، قرآن پر بھی عمل کیا ہے۔ تو یہ دلائل ہر مجتہد کے پاس دلائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ ہاں کسی کے پاس دلائل مضبوط آ جاتے ہیں، جیسے اکثر مسلمانوں کی جماعت حنفی ہے کیونکہ امام اعظم کے دلائل اور احناف کے دلائل جو ہیں وہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ بھی کیونکہ مجتہد تھے، ایک مقام پر فائز تھے، تو وہ بھی اپنے اعتبار سے ان کو بھی جو حدیث کے مطابق ہے کہ مجتہد کو جو رعایت ہے، تو اس لیے سب حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے اب آپ نے ابھی بات ہوئی گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت، تو امام جب قرأت کر رہا ہے تب تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک پر عمل ہو رہا ہے، جب امام خاموش ہے یا اپنی پڑھ رہا ہے، آواز ہم تک آئی نہیں رہی، تو پھر ہم کیوں جی خاموش ہیں؟ تو یہ اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، تھوڑا سا اگر قرآن میں یہاں پر غور کر لیا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، بس دو چیزیں ہیں، خاموش رہنے کا لہذا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے، جب قرأت کی جا رہی ہو۔ اب یہ قرأت مطلق ہے، جی، آہستہ بھی، ہاں اس میں جہر کا لفظ نہیں ہے قرآن میں۔ قرأت قریہ کا مطلب ہے، قریہ کا آہستہ بھی کو بھی قریہ کہتے ہیں اور بلند آواز کو بھی قریہ کہتے ہیں، اس لیے قرآن کی قریہ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر مکمل عمل کا تقاضا یہ ہے کہ امام چاہے اونچی پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، آپ خاموشی کا حکم ہے، قرآن خاموشی کا حکم اللہ نے دیا تو ہم خاموش ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، احادیث بھی ہیں ہمارے پاس، احادیث بھی ہیں، ہم کہتے ہیں نا حدیث چھوڑ دی، بھائی احادیث بھی ہیں امام اعظم کے پاس، صحیح احادیث ہے امام اعظم کے پاس۔ میں اب کیونکہ ہمارا وہ سی میں کتابیں رکھ کے آپ کو میں کئی احادیث آپ کو دکھا سکتا ہوں، صحیح احادیث ہے، مشکات میں، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، اور امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، آقا السلام کے بعد حدیث پاک، ٹھیک ہے، اور کئی کتب میں موجود ہے، تو لہذا اس لیے ہم اس قرآن کی آیت اور ان حدیث کے پیچھے نظر امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے۔ اور اس بارے میں ایک بڑا اچھی بات بھی ہے کہ امام اعظم کا مناظرہ ہو گیا ایک مرتبہ اسی بات پر کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی کہ نہیں کرنی، تو مناظرے کے لیے گئے، وہ لوگ بھی آئے، آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ ایک بندہ بات کرو گے یا سارے کرو گے؟
کہنے لگے یہ ایک بندہ سارے کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگے یہ تو آداب کے خلاف ہے مجلس کے، یہ تو شور پڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ آپ نے فرمایا آپسی مجالس کا اتنا آداب ہے کہ ہماری مجالس کا اتنا ادب ہے کہ ایک بندہ بات کرے، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں سارے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت امام پر اعتماد کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آقا اسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ابن ماجہ نسائی میں ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، تو ایک پیچھے قرات کر رہے تھے صاحب، تو سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے جھگڑا کون کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اسی پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، کوئی امام اعظم کے پیچھے لگ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کی پیروی کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے جو حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے؟ دیکھیں میں ساتھی، کیونکہ ہمارا سلسلہ یہ سادہ ہے، ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس پر علمی بحث بھی، وہ علماء والی گفتگو ہم یہاں پر سادہ بات کریں گے۔ میں آپ کو سادہ بات کہہ دیتا ہوں بھائی، جانا مدینے ہے، سب نے جانا مدینے ہے، امام اعظم نے بھی مدینے جانا ہے، امام شافعی نے بھی مدینے جانا ہے، صرف یہ ٹرانسپورٹ علیحدہ ہے اپنی اپنی، ٹھیک ہے؟ جانا مدینے ہے سب۔ اب جس ٹرانسپورٹ کا سفر اچھا لگے، جو جس سے مطمئن ہو وہ اس میں بیٹھ جائے، جانا سب نے مدینے ہے، بس اس سے میں آسان کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی امام کو ہم کلمہ نہیں پڑھتے، جو امام شافعی کو مانتا ہے اس لیے مانتا ہے کہ امام شافعی حدیث کے ماہر ہے، قرآن حدیث کے ماہر۔ ہم امام اعظم اس لیے مانتے ہیں تو قرآن حدیث کے ماہر ہے، یعنی سب کا منزل مدعا مرکز مدینہ شریف ہے اور قرآن حدیث ہے، سرکار کی ذات۔ صرف کیا ہے کہ اپنا ٹرانسپورٹ کہہ لیں گے، اپنے ڈرائیور کہہ لیں گے علیحدہ علیحدہ ہے، اپنی گاڑیاں کہہ لیں گے علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ سفر ایک ہی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، آپ غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ جی، غوث اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ آپ کے پیر ہیں، تو پہلے اس کی تھوڑی سی بتائیں نا ذرا، اس پر میں سوال کرتا ہوں۔ کیا بتائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ غوث پاک ہمارے بالکل پیر ہیں، ہمارے رہنما ہیں اور روحانی ہمارے پیشوا ہیں۔ غوث اعظم آپ کے پیر ہیں، روحانی پیشوا بھی ہیں، 11ویں بھی ان کی مناتے ہیں، 11ویں بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں ہے وہ نماز پڑھتے تھے رفع دین کر کے، آپ رفع دین نہیں کرتے، اپنے پیر کی نہیں پیروی کرتے آپ۔ دیکھیں اصل میں یہی جہالت ہے کہ ایک ہے فقہ، جی، فقہ میں پیروی، مسائل میں پیروی، اور ایک ہے روحانی سلاسل میں پیروی، ٹھیک ہے؟ بیعت طریقت، ٹھیک ہے؟ تو بیعت طریقت یہ ایک روحانی سلسلہ، یہ اور چیز ہے، اور فقہ کے مسائل یہ اور چیز ہے۔ اب مجھے بتائیں جو صحابہ کرام، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور ان ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں یہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابن عباس نے، میں ثابت کرتا ہوں معتبر کتب سے، اما عائشہ سے اختلاف ہوا، اما عائشہ سے اختلاف ہوا فقہ میں کہہ رہا ہوں، حضرت ابن مسعود کا میں دکھا سکتا ہوں، رویت باری تعالیٰ میں یار اختلاف، بخاری اٹھا کے دیکھ، دیگر کتابوں میں ہے، ابن مسعود کا اختلاف ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ سے۔ ابھی بتائیں، اب یہ تو ام المومنین ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ ماں نہیں مانتے ہیں عائشہ کو، ایک طرف تو آپ ماں مانتے ہیں، ایک طرف آپ اختلاف کر رہے ہیں، تو بھائی فقہ کا فروعی ہم تو امام شافعی کو ہی مانتے ہیں بھائی غوث پاک نے کس سے لیا فقہ؟ آپ حنبلی مذہب ہے غوث پاک، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو امام احمد بن حنبل کو بھی اپنا پیر مانتے ہیں۔ تو بھائی فقہ میں اختلاف اور چیز ہے، فروعی مسائل میں اختلاف اور چیز ہے، اور یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، روحانی فیض لینا ہے، اللہ کی معرفت لینی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ان چیزوں میں یہ تقلید نہیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، وہ اور فیلڈ ہے، یہ اور فیلڈ ہے۔ یہ تو ویسے ہی جو ہے نا وہ فضول بات ہے۔ مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ناظرین کے لیے بڑی دلچسپ مثال ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ اب آپ کی چینی کی دکان ہے، جی، آپ چینی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری گاڑیوں کی دکان ہے، میں مطلب گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بندہ آئے، وہ آپ سے چینی لگے، مجھ سے گاڑی صحیح کروائے، تو کوئی بے سے ہے چینی اسے لے رہے ہو اور گاڑی سے صحیح کروا رہے، تو یہ اتنے جاہل، یہ لوگ سمجھ جائیں یہ اتنے جاہل ہیں اعتراض کرنے والے، پھر پیر غوث پاک کو مانتے ہیں اور جو ہے نا وہ والی نماز نہیں پڑھتے۔ تو وہ یہ بندہ وہی ہے، اتنا جاہل بندہ ہے کہ وہ چینی لینے والے کو کہہ رہا ہے کہ چینی تم مجھ سے لے رہے ہو، چینی رجب سے لے رہے ہو اور کام ان سے کروا رہے ہو۔ وہ کہتا بھائی اپنی اپنی فیلڈ ہے، وہ فیلڈ علیحدہ ہے، وہ شعبہ علیحدہ ہے، یہ شعبہ علیحدہ، وہ شعبہ روحانیات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شعبہ جو ہے وہ طریقت کا شعبہ ہے، اور یہ فقہ کے مسائل ہیں، فقہ کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں سب اہل حق ہیں، یا تو ہم یہ کہیں بھی دوسرا باطل ہے پھر آپ کہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم سب کہتے ہیں اہل حق ہے، صحابہ میں اختلاف تھا، تو وہ فروع اختلاف ہونے کے باوجود سب حق پر تھے۔ اسی طرح یہ بھی جو حنبلی شافعی ہیں، اختلاف فروع ہونے کی وجہ سے یہ بھی سارے حق پر ہے، جی، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہے، قائد نظریات ایک اللہ۔ اصل میں یہ رجب بھائی دین پڑھتے نہیں ہیں، فیس بک پہ پیدا ہوئے،
جو لیتے ہیں فیس بک جو گمراہ بیٹھا ہے جو کہی جا رہا ہے بس وہ کہتے ہیں نا کہ انہیں امریکانہ راج ہے. جی ٹھیک ہو گیا. آخری میرا سوال ہے اس کے متعلق. اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ چاروں ہی امام اکبر ہیں, جب چاروں کے مسائل ہی سمجھ لے کے ٹھیک ہے, جو جس کی پیروی کرے گا. اچھا اب کوئی ایک بندہ کسی مسئلے میں ایک امام کی, دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی, اس یہ تو نہیں کر سکتا, مطلب کہ ایک ہی امام کی پیروی ضروری ہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. میں 2 مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا آسان کر کے سادہ کر کے. آپ جو ہے وہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی تو ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ وہ آپ کی طبیعت کو سمجھے گا اور آپ اسے پھر آپ کی طبیعت درست رہے گی. اگر آپ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے کبھی اس کے پاس چلیں گے کبھی اس کے پاس چلیں گے تو اس سے جو ہوگا کہ آپ کی طبیعت بگڑنے کا خدشہ ہے. اچھا دوسری بات وہ کہہ سکتا ہے یہ مثال غلط ہو سکتی ہے. دینی مثالیں دینا, دنیاوی مثالیں. میں دینی مثال کر دیتا ہوں. جیسے اب اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی کہ شریعت پر عمل کا جو مین اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا, اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا, اس کا نام ہے عمل بشریعت. اپنی خواہش نہیں بیچ میں آنی چاہیے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے اور علماء یہ وجہ لکھی ہے کہ تقلید شخصی کی یہی وجہ لکھی کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یار وہ مسئلہ امام اعظم کا اچھا لگا وہ امام اعظم سے لے لیا, وہ امام شافعی کا اچھا لگا وہ امام شافعی سے لے لیا, تو گویا کہ آپ اس میں آپ اللہ کے حکم کی پیروی کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں اپنے نفس کی اطاعت میں لگے. اس میں یعنی ایسا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں خرابی کیا ہے. مسئلہ نہیں خرابی یہ ہے کہ مجھے جو آسانی لگے وہ نفس کی خواہش آ گئی نا بیچ میں. تو جب اپنی خواہش یہ علماء نے کہا یہ خرابی ہے کہ شریعت پر عمل کامل نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جب آپ ایک دوسرے لیں گے کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, آپ قرآن سنت کی اطاعت نہیں کر رہے. اس لیے نفس کی پیروی سے بچنے کے لیے آپ ایک امام کے پیچھے ہی ہے وہ اس پر ہی عمل کریں. ٹھیک ہے. جیسے بخاری میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جو لوگ ایک مجتہد صحابی کی پیروی کرتے تھے تو وہ ایک ہی پیروی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے کے مسائل اگر جو بتاتا بھی تھا لیکن وہ پیروی اسی کی کرتے. جیسے بخاری میں موجود ہے کہ بعض لوگ گئے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آئے انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا مکہ شریف میں اہل مدینہ. جی وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ مسئلہ پوچھا, میں نے مسئلہ بتایا وہ عورت کے حیض کے بارے میں تھا کہ عورت کو حیض آ گئی تو وہ کیا کرے. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے علم کے اعتبار سے مسئلہ بتایا ہوا مجتہد تھے. انہوں نے فرمایا نہیں ہمارے جو مفتی رہنما ہے مدینہ میں وہ زید حضرت زید مجتہد ہیں تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, آپ والا مسئلہ نہیں. ابن عباس نے غصہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک بات ہے, آپ کی تعلیم تو یہ ایک منظم نظام چلتا ہے, اس طرح تو بالکل ختم ہو جائے گا نا. ایک مسئلہ اس کا لیں گے ایک مسئلہ اس کا لیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں آپ کو بھی مشکل ہے کہ آپ جناب کیا فقہ شافعی بھی ڈھونڈتے پھریں گے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کیا ہے جائیں گے امام حنبلی فقہ کی طرف جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے اگر ہم ایک کو فالو کریں, ہمارے لیے آسانی ہے اس میں صحیح شریعت پر عمل ہے, اپنے نفس کی خواہش میں نہیں آئی. ٹھیک. چلیے اگر میں آج کی گفتگو کو تھوڑا سا سمرائز کروں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چاروں امام ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں وہ قرآن و حدیث سے یہ کرتی ہیں. کوئی علیحدہ سے کوئی نئی بات جو انہوں نے سمجھا ہے قرآن و حدیث سے وہی مطلب اصل چیز قرآن و حدیث ہے, سب کی دلیل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے. اس لیے ہم ان میں سے کسی کو فالو کرتے ہیں اور چاروں کو فالو کیوں نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مطلب چاروں میں سے جس میں مرضی اپنی نفس کی پیروی دے کہ ہم جس کا دل کرے جی وہ. ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں, یہ جو تقلید ہے نا پیروی یہ شروعات میں ہے مسائل میں ہے. ٹھیک ہے. عقائد میں نہیں, عقائد سب کے ایک ہے. صحیح. چلیں بہت شکریہ جزاک اللہ, آپ نے اتنا وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ اگر کوئی سوالات ہوئے تو آپ کو پھر کریں. ناظرین سے بھی میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کو گفتگو اچھی لگے باقی آپ سمجھیں کہ یہ دین کے حوالے سے مضبوط گفتگو ہے, اچھی گفتگو ہے, کچھ حاصل ہو رہا ہے تو آپ تبلیغ کی نیت سے جو ہے وہ دوسروں تک یہ لازمی پہنچائے کہ دیکھیں ہم نے محنت کی ہے, یہ گفتگو ایسے نہیں ہو جاتی. تو اس گفتگو کے لیے جو ہے نا وہ کئی سالوں کی محنت کرنی پڑتی ہے, کئی کتابوں کی جو ہے نا قدردانی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو آسانی سے ہی جو ہے نا فراہم کی جا رہی ہے. تو آپ اس کو اتنا ہی بس کریں گے کہ اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ رہنمائی پہنچے, صحیح رہنمائی. اللہ پاک سب کو اس کا ثواب رضا عطا. اور دوسری بات کہ اگر آج کی جو گفتگو کی ہماری ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی 2 پوڈ کاسٹ جو ویڈیوز ہماری ہیں اس میں اگر ان کا اس ویڈیو سے کوئی سوال ہو کوئی اعتراض ہو تو وہ بھی کمنٹ میں کر سکتے ہیں تاکہ مطلب یہ بھی جو میں نے سوال کیا جو میرے ذہن میں آئے. ہماری نیت رجب بھائی اللہ بہتر جانتا ہے, ہماری نیت ہے مسلمانوں کو صحیح آگاہی. سوشل میڈیا پر جو گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے اسے بچانا, اور جو اناڑی بندے دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں ان سے مسلمانوں کو بچانا ہے. اور ہمارا کوئی بھی کہیں گے اور اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں تک صحیح رہنمائی پہنچانا. ہاں اگر یہ کہ ہمارا کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے, ہم غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے بھائی, گفتگو میں غلطی ہم سے ہو سکتی ہے. اگر کوئی بندہ سمجھے کہ یہ بات وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو رہنمائی کریں, ہم غور و فکر کریں. ہم ایسے نہیں اردنی والا تو ہمارے نظریہ اپنا نہیں, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہماری منظر قرآن حدیث, ہم نے مل کر قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے سوچ میں غور و فکر میں مسائل میں غلطی لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے کسی کی سوچ الگ ہوگا, بندے کی سوچ بندوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے, اس لیے تو علماء میں خلاف ہو گیا نا, سوچیں ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے, ہر بندہ ایک چیز کے بارے میں سوچے گا تو مختلف سوچے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی کہیں پر ہوئی ہے تو ہم بھیجیں, ہم اگر واقعی غلطی ہوئی تو ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے, اور جو اگر اس کو غلط فہمی ہوئی تو اس کا بھی ازالہ کریں گے, اس کو بھائی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم سے ہوئی تو اس کا شکریہ ادا کریں گے, رجوع کریں گے, اور ہم بھی صحیح منظر ہماری ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہیں, قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے ہم نے اور صحیح سمجھنا ہے, یہ مقصد ہے. اپنی ذات کو لانا, جو میں نے کہا وہ صحیح ہے, اس نے کہا وہ صحیح ہے, ایسا ماحول ہم نے نہیں رکھنا. ہم نے جو ہے وہ قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس نیت پر قائم و دائم اور اسی پر استقامت عطا فرمائے.